کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ وعدہ الہی ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس نے جو کہا وہ پورا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہاں پر انسان کو نہیں کہا اللہ نے، کل نفس۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس میں ہر زندہ چیز آ گئی، اس میں صرف انسان نہیں، جنات بھی شامل ہوئے، دوسرے جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب اس کے اندر شامل ہوئے۔ جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اگر جان کے اعتبار سے درختوں کو مراد لیا جائے، نباتات، اس میں بھی اگر جان ہے تو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ گویا کہ اس کا حاصل مفہوم یہ نکلا، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، سب فانی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو رب تعالیٰ کے سب سے قریبی بندے ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے عزیز ترین اس کو ہیں، انہیں بھی اللہ نے اس وعدے سے گزارا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی جیسے تھی ویسے لوٹا دی جائے گی، لیکن ایک آن کے لیے تو موت آئے گی۔ اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنا رکھتا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، فرشتوں کو بھی موت سے آزادی نہیں دی گئی، فرشتوں کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں دیا گیا، انہیں بھی موت کے راستے سے گزارا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوں گی۔ جب قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا تو تمام ملائکہ اور فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ملک الموت جو سارے لوگوں کی روح قبض کرنے پر معین ہے، انہیں بھی موت آئے گی، ان کی بھی روح نکالی جائے گی۔ وہ رب تعالیٰ خود ان کی موت، ان کی روح قبض فرمائے گا، اور پوری دنیا جس کے سور پھونکنے سے فنا ہوگی وہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں باجے کی طرح کی ایک چیز سینگ کے شکل کی ہے، اس کو لے کر وہ کھڑے ہی ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا اس کو پھونکنے کی تو وہ سور پھونکیں گے۔ سور میں شروع تھوڑی سی ہلکی ہلکی آوازیں آئیں گی، اور اس کے بعد وہ آواز بڑھتے 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 دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ اس آواز کی بنیاد پر جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہوں گے سب کے سب پہلے بے ہوش ہوں گے، پھر مر جائیں گے۔ یہی قیامت ہے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ میں سور لے کر منہ لگائے کھڑے ہیں، اتنے انتظار میں ہیں، ابھی حکم ہوگا تو ابھی پھونک دوں گا۔ تو جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ نباتات ہوں، پرند چرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، جنات، فرشتے، انسان، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں جان کی طرح سے باقی ہوگی سب کو فنا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی، اور پہاڑ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے پتنگے اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے جس طرح اڑتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ قرآن میں ہے۔ اور سمندروں کو بھی ختم کیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی، پانی میں آگ لگا دی جائے، سورج کو چاند سے ٹکرا دیا جائے گا، ہر تارا دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا، اور اس کے بعد جو بلاسٹ ہوگا، جو آگ لگے گی، اس کو ہم یہاں پر ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں فنا کی جائیں گی، حتیٰ کہ اور کوئی چیز اگر باقی ہے تو آسمان اور زمین، فرمایا گیا آسمان کو بھی زمین سے ملا دیا جائے گا، آسمان جو قائم ہے بغیر ستون کے اسے گرا دیا جائے گا، اور زمین جو پانی پر بچھی ہے
یہ سب ہل جائے گی اور زلزلے آئیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکے گی. تو گویا کہ کائنات میں کوئی چیز، کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگا. وہ اسرافیل جو سور پھونک رہے ہوں گے، آخری وہ جان ہوگی، اللہ انہیں بھی موت عطا کرے گا، انہیں بھی موت عطا کرے گا. بچا کون؟ ملک الموت بھی نہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں. سارے جب سو چکے ہوں گے، تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی ہوگی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو کچھ بھی اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوگی. صرف تنہا باقی خدائے قدیر و جبار وحدہ لا شریک لہ موجود ہوگا. اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اب وہ دوبارہ انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا. تب وہ پھر سے وہ سور پھونکیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی جانیں آئی تھی سب کو پھر سے اٹھایا جائے گا. تو یہ موت کے برج سے ہر ایک کو گزارا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہو یہ سب کا بدلہ قیامت میں تمہیں مل کے رہے گا. تمہیں موت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ دوسری دنیا میں تمہیں لے جانا ہے، یہاں سے تمہیں پاس کر کے دوسری دنیا میں لے جانا ہے. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اے لوگو، کامیاب تو وہ ہے جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا گیا. کامیاب وہ ہے قیامت کے دن. اور آگے رب فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے. اس دنیا نے ہمیں ایسا غافل کر رکھا ہے، ایسا غافل کر رکھا ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دنیا کی کثرت نے، بہت زیادہ مال نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے. اے لوگوں جاؤ ذرا قبروں کو دیکھ آؤ، قبروں کی زیارت کر کے آؤ. قبروں کی زیارت پھول چڑھانے، چادر چڑھانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ. اس لیے زیارت کرو قبروں کی کہ تمہیں وہ تمہارا آخری وقت یاد دلاتی. کسی بھی قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو جاؤ، اس کی پائنتی کھڑے ہو جاؤ، ذرا سوچو کہ اس میں سونے والا کون ہے، اس کی کیا تاریخ تھی، کتنا یہ یہاں پر جیا ہے، کتنے دن رہا دنیا میں، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، کتنے لوگوں سے دوستی کیا، کون سا کام کرتا تھا. تمہارا ذہن گھوم جائے گا. اور ذرا اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے، اور کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی. ہماری زندگی کا یہی حاصل ہے. ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیا جائے گا. ہماری دفن کے بعد سب سے پہلے ہمارے جسم کو پھاڑ دیا جائے گا. پیٹ ہمارا سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے، زبان ہماری باہر نکل آتی ہے، آنکھوں کے دیدے ختم کر دیے جاتے ہیں، ناک سے ہماری تمام تر پیٹ کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. میرے عزیزو، قبروں میں دفن کرنے کا جو حکم ہے وہ مردے کی تمام بے عزتی کو چھپا دینے کے لیے ہے، اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے. لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی میت کو دھوپ میں روڈ پر رکھ دیا جائے تو پھر پتا چلے گا کہ ہمارا آخری وقت کیا ہوتا ہے. مرنے کے بعد کسی لاش کو گرم سورج کے سامنے روڈ پر رکھ دو، 24 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے پاس سے گزرو، پھر اس کے بدن سے نکلنے والی تعفن سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے. پھر قبروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم موت سے غافل پڑے ہوئے ہیں، ہم موت سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں. میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں میں اپنی موت کو 70 بار یاد کرتا ہوں. جو کائنات کے آقا و مولا ہیں، جن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں. ہم نے تو کتنے 100 سال کے پلان بنائے ہیں،
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। हदीस रसूल में है, पानी अगर थोड़ा ज्यादा गर्म करके मैयत को नहलाया जाए तो वो गर्म भी उसको लगेगा, गर्मी भी उसे लगेगी। जितना वो अपनी जिंदगी में गर्म नहाता था उतना ही नहलाओ, कुछ ज्यादा गर्म करोगे तो जिस तरह तुम्हें चटके लगते इसी तरह उसे भी लगेंगे। तुम्हें जिस तरह मक्खी बैठने पर खुजलाहट होती है, मैयत को भी इसी तरह से होगी। और उसके जिस्म पर जो कुछ भी बैठता है सब उसे मालूम होता है, सबका एहसास होता है। लोग ये समझते हैं मरने के बाद तो कुछ भी अब नहीं होगा। मैं तो कभी सोचता हूं, कुछ लोग मुर्दों को, हिंदू अपने मुर्दों को तोड़ मरोड़ करके बिठा करके ले जाते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं और उन्हें बिठा करके ले जाते हैं, उनके नाक से इधर उधर से रस्सियां खोस के निकालते हैं। हर एक का एहसास होता है। मेरे अजीजों, ये एक मंजिल बड़ी कठिन मंजिल है। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ला बिछाते थे, जब कब्र वाली कोई आयत आती कुरान में या मौत का तज़किरा आता तो इतना रोते थे कि आपकी हिचकियां बंध जाती थी। और आपके गुलाम वो फरमाते हैं, सुबह मैं मुसल्ला निचोड़ करके सुखाता था, इतने आंसू उनके मुसल्ले पर गिरते थे। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और खबरों के पास जाते तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता था, पूरा बदन कांपने लगता था। लोग कहते हैं आप खलीफा रसूल हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं, ये कब्रों के पास आते आप इतना डर क्यों जाते हैं? फरमाते हैं ये वो मंजिल है कि यहां से जो पास हो गया फिर वो आखिर तक पास होता ही रहेगा, और जो यहां फंस गया हर मामले में फंसता रहेगा, हर जगह फंसा जाएगा। और जमीन के मुतालिक ये भी फरमाया गया, कभी कभार ये जलाल में बार बार कहती है कि ऐ मौला फलाना बंदे को जल्दी मेरे अंदर डाल, मैं उसकी सारी अकड़ को खत्म कर दूंगी। जिस कदर वो अकड़ करके मुझ पर चलता था, जो गुरूर और तकब्बुर से वो मुझ पर नाचता था, उसको सिर्फ मेरे अंदर भेज दे, फिर मैं उसकी पसलियों को मिला दूंगी। उसके सीने की हड्डियों की कड़कड़ाहट से जानवर भी कांप जाते हैं। जमीन इंतजार कर रही है, अजाब के फरिश्ते अलग इंतजार में हैं, रहमत के फरिश्ते अलग इंतजार में हैं, जन्नत के दरवाजे इंतजार में हैं, दोज़ख की खिड़कियां इंतजार में हैं। एक बंदे के लिए सब इंतजार में है, हमारी मौत के इंतजार में है कि ये कब मरेगा और इसके लिए क्या हुक्म आने वाला है। जैसे ही मौत होती है सब के सब मौला के हुजूर अब इल्तिजा करते हैं, ए रब आज इसका इंतकाल हुआ, आज इसकी रूह निकाल ली गई, मलकुल मौत ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, आगे का हुक्म तू फरमा, कौन सी जमीन को इसका लुकमा बनाया जाएगा, जमीन का लुकमा इसे बनाया जाए, कौन सी जमीन के हवाले इसे किया जाए, वो भी हुक्म होगा। किस जमीन पर हम जाने वाले वो तय है, वो तय है, पहले से तय है। उसके अलावा दोनों फरिश्ते बारगाह इलाही में पूछते हैं, मौला किसको उतरना है इसकी कब्र पर, अजाब वाले फरिश्तों को कि रहमत वाले फरिश्तों? मौत के बाद ये भी ऑर्डर आएगा, वो बंदा खुश नसीब होगा जिसके लिए मौला रहमत के फरिश्ते उतारते हैं, और वो बड़ा ही बदनसीब होगा जिसके लिए हुक्म आ जाएगा, ए अजाब के फरिश्तों उतर जाओ, कि वो खबीस जिस्म से खबीस रूह निकल चुकी है और उसे उसके आमाल का बदला चखाओ, उसे उसके करतूत का बदला चखाओ। ये सब तो हमारे इंतजार में। क्या ये हैरत नहीं है कि मौत से बचने के लिए हर कोई दौड़ भाग कर रहा है, इलाज मुआलजा, डॉक्टर, तबीब, हकीम, दुआ सब कुछ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं हम? जैसे ही बीमार होते हैं जल्दी से जाके इलाज करवाते हैं कि नहीं, अरे नहीं जल्दी अभी मरना नहीं है, जबकि हर एक को मालूम है मौत तो आनी ही आनी है। कोई एक बताओ मौत से कोई बचा नहीं बचा? सबको यकीन है मौत आना है, मुझे भी आना है, आपको भी आना है। जो चीज से बचना नामुमकिन है उससे बचने की हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन अजाबे दोज़ख से बचना मुमकिन है, लेकिन उससे बचने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर बंदा कोशिश कर ले जाए तो दोज़ख से तो बच सकता है, मौत से कोई नहीं बचेगा। तो मौत से भागने की बजाय दोज़ख से भागने की कोशिश क्यों नहीं करते? जितना इलाज मौत से बचने के लिए तुम खर्चा करते हो इलाज पर, काश उतनी ही मेहनत, उतना ही खर्चा दोज़ख से बचने के लिए कर लिया जाता, तो बहुत ही हमारी जिंदगी में सुकून की नींद हम सो सकते थे। आज
ڈر اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزوں، میں نے ابھی چند دنوں قبل ہل گیا تھا، ذکر کی شب میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا تھا، کسی صاحب نے خواب یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ہمارے، ان کے باپ تھے، دادا تھے، جو بھی، خواب میں دیکھا کہ وہ آئے تھے، دھول میں اٹا ہوا چہرہ تھا، کالا دکھ رہا تھا۔ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی ہے خوابوں کی۔ میں نے پوچھا کون تھے؟ کہا ہمارے جو بھی ان کے رشتہ دار فلاں تھے، پابند تھے، عبادت کرتے تھے، سب ٹھیک ٹھاک تھے، اور ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے، بڑی شان سے ان کو دفن کیا ہے۔ تو میں نے جب کتاب اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، پڑھا میں تو یہ علامت تھی کفر پر موت ہونے کی۔ اللہ اکبر! کسی میت کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کالا ہے، روایت میں ہے کہ اس کی کفر پر موت کی علامت ہے۔ تو ڈر لگنے لگا۔ حج مسجدوں میں تو ہم آتے ہیں، موت آنی ہی ہے، آنی ہے، ہر ایک کو آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے برے اعمال سے ناراض ہو کر ہمیں وہ کالی موت دے دے جس کے بعد چہرہ کالا ہی رہے گا۔ یوم تسود وجوہ، قرآن میں ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے اٹھائے جائیں گے، اتنے کالے کہ رات سے بھی زیادہ کالے ہوں گے۔ ان کے کالے پن کو دیکھ کر دہشت طاری ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی موت کفر پر ہو گئی، ایمان پر موت نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اتنی خوش فہمی میں ہم آج جیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر بستروں پر ایسے لیٹے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے محلے میں اتنی بڑی مسجد خالی کیوں رہتی ہے؟ کیا مرنے کا کسی کو خوف نہیں؟ ابھی چند دن قبل ایک صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ کیسے جانتے ہیں آپ؟ 40 سال کی عمر ہے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین۔ ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کہا کہ ابا رات کو سوئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ اٹھنے کا معمول تھا صبح 8-9 بجے، لیکن اس دن وہ 11 بجے تک سوتے رہے۔ 11 بجے تو جب اماں نے اٹھانا چاہا تو جسم پورا ٹھنڈا تھا۔ دیکھ کر وہ گھبرائی، ڈاکٹر کو بلایا گیا تو کہا رات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، بستر سے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے۔ وہ جنازہ بھی میں نے دیکھا، رات کو نارمل کھانا کھا کر کے سویا ہوا آدمی صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ اے میرے عزیزو، کتنے مزے سے ہم فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ خبر ہے کہ آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر تمہاری موت آئی تو بے نمازیوں میں ہی حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا یہی کہہ کر کے قیامت کے دن، مولا یہ بنا نماز کی تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عشاء ہماری قضا نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، کہ کہیں اگر یہ رات ہماری زندگی کی آخری ہو تو ہم کو جب اٹھایا جائے گا، موت لی جائے گی تو بے نمازی اٹھایا جائے گا۔ اور بے نمازیوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان کے نام لکھے ہوں گے، انہی ناموں کے ساتھ بے نمازی کا بھی نام لکھا ہوگا، انہی ناموں کے ساتھ اس کا بھی نام ہوگا۔ کیسے ہم اس طرح کی غفلت میں ہیں میرے عزیزو۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو ہلا دیتی ہے، ہر بندے کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کرتے تو صحابہ روتے اتنا کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھی اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہوئے۔ ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کیوں اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نہیں لاتے؟ کیا ہوگا جب ہمیں اٹھا کر کے ہلکے ہلکے لوگ لے کر چلے جائیں گے؟ 1000 میری خواہش نہ ہو تو بھی لوگ زبردستی لے جائیں گے۔ میں اس تنگ و تاریک قبر میں نہیں سونا چاہوں گا، پھر بھی مجھے دبا کر کے آئیں گے۔ میں کبھی نیچے سوتا نہیں، گدے پر سوتا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے نیچے سلا کر آئیں گے۔ نہ لوگ مجھے تکیہ دیں گے، نہ گدا، نہ چادر، نہ بستر، کچھ نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ وہاں مجھے نہ پانی دیا جائے گا نہ کوئی چیز۔ ہر چیز کا احساس تو مردے کو ہوگا، لیکن دنیا دیتی کچھ نہیں۔ پیسوں میں سے ایک سکہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا۔ کیا دیتے ہیں کسی کو؟
اس کی پسندیدہ چیزیں قبر میں رکھ دیتے کہ یہ چیز بہت پسند سے کھاتا تھا، مٹھائی رکھ دو اس کی قبر میں، کوئی کچھ نہیں دیتا۔ اگر سونے کے وقت ہاتھ ادھر ادھر نہیں پھیلتے، کنجسٹڈ جگہ ہو تو نیند نہیں آتی، وہاں تو قبر اتنی چھوٹی کھودتے ہیں، اس پر بھی سل لگا کر کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کروٹ بھی نہ لے، اور پھر باندھ کر کے سلایا گیا ہے، کھلا بھی نہیں رکھا جاتا۔ کفن کو ایسے کہ پیٹ پر بھی باندھا گیا ہے، پیروں پہ بھی باندھا گیا ہے، سر پہ بھی باندھا گیا ہے، پورا لفافے میں رکھ کر کے ہمیں لٹایا گیا۔ کس طرح سے ایک کنجسٹڈ جگہ پر اور کتنا تنگ لباس میں، ایک باریک لباس میں ہمیں ڈالا گیا، اس منظر کو یاد کرتے یقیناً میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں کبھی کبھار ڈر کر کے میں رات میں اٹھتا بھی ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مولا بہت میتوں کو دیکھا قبروں میں جاتے ہوئے، قبروں کو بند کرتے ہوئے، آخری مرتبہ ان کے چہرے دیکھے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے، کتنے بے بس ہیں یہ، کبھی جب طاقت تھی تو مکہ بھی آزماتے تھے، جب زبان چلتی تھی تو ہر ایک کو چھلنی بھی کرتے تھے، کتنے خاموش ہیں یہ لوگ، آج ان پر لوگ مٹی ڈال رہے، کسی کو بولتے تک نہیں، اتنے بے بس ہیں یہ کہ ان کو کچھ بھی ہلایا جلایا جائے یہ کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں، کسی کو اف تک نہیں کہتے، اور لوگ بڑے مزے سے ان پر تختیاں بند کر کے، وہ دوست بھی غائب ہوتے ہیں جو ان کے لیے رات رات بیٹھتے تھے، 5 منٹ کوئی قبر کے پاس بیٹھتا نہیں۔ ہماری قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، دوسری رات کیسی ہوگی، تیسری رات کیسی ہوگی، وہاں صرف اور صرف ملائکہ سے ہمارا آمنا سامنا ہے، کسی سے نہیں، ہماری کیے ہوئے کی تمام چیزیں انہیں بتانا ہے، ان کی مار کھانا ہے، یا ان کے کوڑے یا ان کے بھالے یا ان کے گرز جو لوہے کے وہ سینے پر مارتے ہیں تو 2 میل اندر جاتا ہے، 2 میل اندر جاتا ہے، وہاں سے وہ کھینچتے ہیں نکالتے، یہ تمام کیفیات کو ہمیں جھیلنا ہے۔ اس لیے دعا یہی کیا کرو کہ مولا موت سے چھٹکارا تو ہے نہیں لیکن اچھی موت عطا فرما دے، اس کے بعد تو سکون ملے، اس دنیا میں کون سا سکون ملا۔ اسی لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سارے قبرستانوں، بہت قبرستانوں میں گیا، بہتوں کے جنازے پڑھائے، دفن میں بھی شریک رہا، لیکن میری زندگی میں میں نے صرف ایک ہی قبرستان کو دیکھا جہاں زندہ بھی سونے پر فخر کرتا ہے، وہ جنت البقیع ہے، میرے آقا کا پڑوس قبرستان ہے۔ ایسا ہے کہ میں دن میں بھی وہاں گیا، رات میں بھی گیا، اتنا با رونق قبرستان کہ سچ بتاؤں ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ لیٹ جاؤ تو خوشی سے میں لیٹ جاؤں۔